قرآن مجید میں سورۃ الاسراء کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے متعلق کچھ گزارشات عرض کروں گا، لیکن ان گزارشات عرض کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ ساری توجہ سمیٹ کر بات سنیں۔ میں بھی ظاہر بات ہے مجھے تو توجہ کرنی ہی پڑتی ہے، لیکن آپ سارے مخاطبین ہیں، یکسو ہو کر متوجہ ہو کر بات سنیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی غلہ اناج کے انبار میں غلہ ڈال چکا اور انبار کو بھر دیا، جسے آپ لوگ کٹوار کہتے ہیں، اسے بھر دیا۔ 2 دن بعد دیکھ لیا کہ انبار میں اچھے خاصے غلے کی کمی آئی ہے، اور اوپر سے جب چیک کر دیا تو غلے میں کمی موجود تھی، انگلی برابر موجود تھی یا اس سے کم تھی لیکن کمی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ غلہ جو میں نے ڈالا تھا، اناج میں نے ڈال دیا تھا، اس نے جگہ پکڑی نہیں تھی۔ اب 1 دن رات گزرنے 2 دن رات گزرنے کے بعد اس نے اپنے اندر جگہ پکڑ لی غلے اناج نے، تو اس لیے تھوڑی کمی آ گئی۔ اس کمی پر تو اس نے نوٹس نہیں لیا، دوبارہ ڈال دیا۔ ڈالنے کے 2-3 دن بعد پھر دیکھا اتنی کمی ہے، تو اب نوٹس لینا شروع کر دیا کہ معلوم ہوتا ہے کوئی اسے نکالنے والا بھی ہے۔ اب جب غور کر لیا تو اس میں ایک سوراخ بھی مل گیا کسی طرف، اور ساتھ ایک چوہا تھا، وہ چوہا بھی وہاں کھانے والا مل گیا۔ یہ 2 چیزیں مل گئی۔ اس نے کہا یہ سارا غلہ میرا یہ چیز کھا گئے، چوہا اور سوراخ، ان 2 چیزوں سے میرا غلہ خراب ہو گیا۔ بس اسی طرح ہمارا اور آپ کا دماغ، دل، یہ ایک برتن ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے۔ ہم اس میں کچھ ڈال لیتے ہیں، ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر وہ بھول بھی جاتے ہیں، بات بھی یاد نہیں رہتی، عمل کے وقت بات یاد نہیں رہتی، عمل ہمارا خلاف علم ہوتا ہے، علم کے خلاف ہو جاتا ہے، یا جان بوجھ کر ہم عمل خلاف کر لیتے ہیں اور جانتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ اس سے اندازہ لگا کہ اس انبار میں جو دل دماغ ہے، قرآن اور حدیث ایک طرف تو آ رہا ہے، آدمی بھر بھی دیتا ہے، لیکن ادھر ایک چوہا بھی موجود ہے اور ایک سوراخ بھی موجود ہے جو اس سارے خزانے کو خالی کرنے کے لیے اور اس کو کتر کتر کر کھانے کے لیے موجود ہے۔ جب تک اس چوہے کا علاج نہ ہو جائے اور اس سوراخ کو بند نہ کر دیا جائے، اس وقت تک یہ جو آنے والی چیز ہے یہ قرار اور ٹکانہ نہیں پکڑے گی۔ یہ چیز جیسے آ رہی ہے ویسے بغیر مقصد کے یہ جائے گی بھی۔ تو ہمارا نفس ہے چوہا، اور ہمارا لایانی مزاج یہ ہے وہ سوراخ۔ لایانی مزاج اور نفس یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ جب تک ہم اس کا علاج نہیں کریں گے اس وقت تک قرآن مجید کے مقاصد، وعظ و نصیحت، درس و تدریس، علم، خانقاہی زندگی، اس کا کوئی فائدہ اور اس کی سودمندی ظاہر نہیں ہوگی۔ میں مقصد کی بات عرض کر رہا ہوں، اور ظاہر بات ہے میں تو ایک کتاب پڑھانے والا آدمی ہوں، تو کتاب پڑھانے والا آدمی طرزیں نہیں لگاتا، اس لیے کہ وہ تو اسلوب علمی کے مطابق بات سمجھاتا ہے کہ کسی طرح دماغ میں اتر جائے۔ میرا تو یہی مقصد ہے۔ ہم سارے آج کے اور اس کے بعد بھی ہر مجلس خیر میں اپنے دل اور دماغ کو یکسو کر دیں، اور یہ چوہا اور سوراخ ہے نا، لایانی کا، بے ادبی کا، تکبر کا، کینے کا، یہ ہٹا دیں، اور ساتھ یہ نفس کا چوہا ہے اس کو تھوڑا سا پابند کر دیں، ہٹا دیں، تو ہمارے دل اور دماغ میں اللہ تعالیٰ کے دین کا کافی سارا خزانہ آ جائے گا۔ کوشش ہم اس بات کی کریں۔ میرے محترم بھائیوں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، ہم قرآن مجید میں سے اتارتے ہیں وہ جو کہ شفا ہے۔ یہ صورت مکی ہے اور اللہ رب العالمین نے اس وقت تک سارا قرآن مجید اتارا نہیں تھا، مکی صورتیں کچھ اتری تھی، اور یہ مکی صورتوں کی وہ صورتیں ہیں جو حضور علیہ السلام پر پہل اتری تھی، نبوت کے شروع کے زمانے میں اتری تھی، نبوت کے شروع کے زمانے میں اتری تھی۔ تو سورۃ الاسراء یہ اس وقت اتری ہے جب حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا تھا، اس زمانے کی بات ہے، اور وہ تو مکہ میں ہوا تھا، اور نبوت کے 5ویں برس ہوا تھا، 5ویں برس، یہ تو بہت پرانی صورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ننزل، مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے، ہم قرآن مجید کو اتارتے ہیں، کچھ اتار دیا ہے اور کچھ جاری ہے اور کچھ آئندہ مزید اتاری جائے گی یہ کتاب، یہاں تک کہ نبی کی زندگی کے آخری لمحات میں یہ کتاب پوری ہو جائے گی۔ ننزل، اور ننزل اسے بھی کہا جاتا ہے کہ قسط وار ہم اتاریں گے، قسط وار۔ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے معلومات کے لیے نہیں اتارا کہ ہم سارے سمجھیں کہ ہمارے معلومات بڑھ جائیں، معلومات بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نہیں اتاری، معلومات، کہ میرا علم زیادہ ہو جائے اور میں لوگوں کے سامنے بات کروں تو ہر موضوع پہ میرے پاس کافی ساری بات موجود ہو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں اتارا۔ یہ مقصد نہیں ہے اس کا، اگرچہ یہ فائدہ ہے اس میں، لیکن مقصد نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگوں نے اس کو مقصد سمجھا ہوا ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ فائدہ ہے اس کا۔ مقصد اس کا کیا ہے کہ جتنا جتنا قرآن مجید اتارا جا رہا ہے اتنی بندے میں تربیت ہو جائے، بوڑھے کی تربیت بھی ہو جائے، جوان کی تربیت بھی ہو جائے، مرد کی تربیت ہو جائے، عورت کی تربیت ہو جائے، اور اسی طرح مالدار کی تربیت بھی ہو جائے، غریب کی تربیت بھی ہو جائے، بولے بالے کی تربیت بھی ہو جائے، چالاک اور تیز انسان کی تربیت بھی ہو جائے، نفس کو بھی اور نفسانی تقاضوں کو بھی رام کر دیں، پیچھے کر دیں، حکم کو اولیت کا درجہ دے دیں، ہماری عملی زندگی اچھی ہو جائے، یہ ہے مقصد۔ اس کو ایک حدیث میں بیان کیا ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا جا چکا ہوں تاکہ میں لوگوں کی خصلتوں کو تکمیل تک پہنچا دوں اور لوگوں کی تمام خصلتیں نتیجہ خیز ہو جائیں۔ اب یہ عملی زندگی میں ہو سکتا ہے، علمی زندگی میں نہیں ہو سکتا جب علم ہو عمل نہ ہو۔ میں رات کو ایک کتاب مختصر سی 5 منٹ کے لیے دیکھ چکا، دیر سے آیا تھا تو میرے پاس پھر وقت نہیں تھا، میں نے وہ تھوڑی سی دیکھ لی، ویسے خطبہ دیکھ رہا تھا۔ وہاں ایک بڑی اچھی بات لکھی کہ علم عمل کے بغیر بانجھ ہے، علم عمل کے بغیر بانجھ ہے۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں العلم بلا عمل، العلم بلا عمل عقیم، بغیر عمل کے علم یہ بانجھ ہے۔ اور ساتھ یہ بات بھی بتائی العلم بلا اخلاص سقیم، علم بغیر اخلاص کے یہ سقیم ہے، بیماری ہے، اور علم اخلاص عمل سارا مل کر یہ مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تینوں جب مل جائیں گے، علم، عمل، اخلاص، یہ تینوں ملیں گے تو استقامت مل جائے گی۔ علم بغیر عمل کے یہ عقیم ہے، علم عمل دونوں بغیر اخلاص کے سقیم ہے، علم عمل اخلاص سمیت کے ساتھ یہ مستقیم ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کام بنے گا تب جب چیز عمل میں آ جائے گی۔ کسی پھل کے تصورات سے بندہ رجتا نہیں ہے، اور کسی پھل کے تذکرے سے بندہ رجتا نہیں ہے، اور نہ اس پھل کے وٹامن اس میں آ سکتے ہیں، لیکن بغیر تذکرے کے، بغیر تصور کے اگر وہ پھل بندے کو مل جائے اور کھا لے تو یہ بندہ ہے، اس کی لذت بھی پالے گا اور اس کے اندر کے وٹامن سے محظوظ بھی ہو جائے گا، اور اس بندے کو لذت بھی مل جائے گی، واہ واہ بھی کر دے گا۔ معلوم ہوتا ہے
کہ چیز کی اصل حقیقت کے ادراک سے کام بنتا ہے، اس ادراک سے پہلے کی چیزوں سے کام نہیں بنتا۔ اسی لیے تربیت یہ مقصودی درجے کی چیز ہے۔ بعثت لأتمم، یہ لام بتاتا ہے کہ یہ تربیت مقصودی ہے، یہ لام ایک لام بتا رہا ہے لأتمم۔ تو ننزل میں یہی بات آ گئی کہ ہم قرآن مجید اتار رہے ہیں اور ہم قسط وار اتارتے ہیں، یکمشت نہیں اتار رہے، تاکہ تربیت لوگوں کی ہو جائے۔ اور آگے لوگ بھی ایسے تھے کہ ان کی استعدادیں صرفی بہت بڑی مضبوط، نحوی بہت بڑی مضبوط، بلاغت کی بہت بڑی مضبوط، اور عرب لوگ اپنے جفاکشی اور صفات فطری کی وجہ سے وہ بھی مضبوط تھے، اور ان مضبوطیوں کے ساتھ ساتھ توجہ اللہ تعالیٰ کے نبی یہ نصائح سے پیدا ہو گئی، اور دنیا کو کالعدم سمجھا، آخرت کو مقصود سمجھا، اللہ تعالیٰ کی طرف فرار اختیار کرنے والے، اللہ کی طرف بھاگنے والے، ایسا طبقہ پیدا ہو گیا۔ اور ایک بہت بڑے اچھے عالم نے لکھا، جب یہاں آمادگی پیدا ہو جائے دل اور دماغ میں تو پھر مختصر سی بات بھی پوری سمجھ جاتا ہے، اور جب یہاں آمادگی پیدا نہ ہو جائے دل اور دماغ میں تو لمبی تقریروں کو بھی بندہ لیتا نہیں ہے اور اس سے فائدہ نہیں لے سکتا۔ یہاں آمادہ کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام میں دل دماغ کی آمادگی موجود تھی۔ بالفاظ دیگر اگر انسان اپنی توجہ ہٹا دے اور انسان وہی چوہا ہے جو میں نے عرض کیا وہ پاس رکھ دے، اور وہ سوراخ بھی رکھ دے جو موجود ہے کسی چیز کے خالی کرنے کے لیے، اور بڑی بڑی محنتیں بھی کرتا رہے، آخر میں دیکھ لے جو بہت ساری محنت کر دی پائے گا کچھ نہیں، وہ چیزیں خالی، جیب خالی، جھولی خالی، دماغ خالی، کچھ پاس ہوگا نہیں۔ اس کی مثال ایک عورت جیسی، 10 بچے اس کے ہو گئے، ایک بچہ ہوا اسی کو مار دیا، دوسرا ہوا وہ بھی مار دیا، تیسرا ہوا وہ بھی مار دیا، ہوتے 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 10 بچ گئے، اور 10 بچے ہیں نا، آخر میں کہے میں 10 بچوں کی ماں ہوں، ایک بچہ بھی تو دکھاؤ، ہے تو ایک بھی نہیں، سب کو تو نے مار دیا ہے۔ تو جہاں ہم لانے والے ہیں وہاں ہم کھونے والے بھی تو ہیں، تو ہم لانے کے راستے سے پہلے کھونے کے راستوں کو بند کر دیں کہ ہم کیا کیا پا رہے ہیں اور کیا کیا بچا رہے ہیں اور کیا کیا کھو رہے ہیں۔ یہ غفلت اور نفسانیت یہ تو وہ چوہا ہے جو ہمارے لائی ہوئی چیز کو کھو رہا ہے اور ختم کر رہا ہے۔ ہم پہلے اس کا علاج کر دیں۔ یہ تمام خانقاہوں میں پہلے اس کا علاج ہوتا تھا، یہ تبلیغ میں نکل کر اس کا علاج ہوتا تھا۔ اگر تبلیغ میں نکل کر یہ علاج نہ ہوا تو معلوم ہوتا ہے بندہ اب بھی ناقص ہے، روٹین پوری کر رہا ہے۔ یہ راستے بند کرنے مقصود تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ پہلے بند کر دیا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں پہلے یہ بند کرو۔ لا الہ، یہ چوہا گیا، لا الہ سوراخ بند کر دیا، اب الا اللہ، اس کے بعد اب جو خزانہ ہے وہ دل دماغ میں آ جائے گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا ہے کہ راستہ بند کر دو منفی، اور اس کے بعد اللہ نے سبق دیا ہے الا اللہ، کہ اب مثبت چیزیں تمہارے دل اور دماغ کے اندر ٹھہریں گی اور آئیں گی بھی۔ اگر منفی راستہ بند نہیں کیا تو پھر مزے کی چیز بھی بدمزہ ہوگی، اور اگر منفی راستہ بند کر دیا تو مزے کی چیز کا مزہ پورا محسوس کرے گا۔ نفس اور شیطان، نفس اور خواہشات، نفس اور یہ واہیات اور یہ بکواسات جو دنیا میں چل رہے ہیں، یہ چیزیں جب بند نہ ہوں گی تو چیز کا مزہ نہیں آئے گا، بدمزہ ہوگی۔ میں مثال عرض کر دیتا ہوں، اچھا خاصا حال ہو اور اس حال کے اندر اسپیشل اس میں پہلے بچھا دے مرغی کا بیٹ جو بڑا بدبودار ہوتا ہے، کتے کا بیٹ بچھا دے بدبودار ہوتا ہے، انسان کا بچھا کے رکھتے خوب مزیدار، ہر جگہ 2-2.5 لاکھ انسانوں کا بیٹ سارا رکھ دے، مرغی کا رکھ دے، انسانوں کا پاخانہ رکھ دے، اوپر سے اسپیشل مزیدار قالین لے آئے اور مہنگا قالین منگوا کر لائے، کتنا مزہ آئے گا۔ خوشبو عطر بھی لائے اور ڈال دے، خوشبو ہوگی، بدمزگی ہوگی یا مزہ ہوگا؟ پہلے وہ چیز ہٹائی نہیں ہے، وہ ہٹائے گا دری میں بھی مزہ آئے گا، اور وہ نہیں ہٹائے گا تو قالین میں بھی مزہ نہیں ہوگا۔ جب تک یہ منفی راستے بند نہیں ہوں گے اس وقت تک بندہ نماز کا مزہ بھی نہیں پا سکتا،
تلاوت کبھی نہیں پا سکتا، ذکر کبھی نہیں پا سکتا، تبلیغ کبھی نہیں پا سکتا، تدریس کبھی نہیں پا سکتا، حج کبھی نہیں پا سکتا، عمرے کبھی نہیں پا سکتا، معاملات میں، لین دین میں، آمدن اور خرچ کے اندر جو اللہ نے مزہ رکھا ہوا ہے نہیں پا سکتا، خدا کے راستے کی مصیبتوں سے گلہ شکوہ کرے گا، برداشت نہیں کرے گا، یہ مزہ نہیں پا سکتا، اللہ کی نعمتوں کا مزہ بھی نہیں پا سکتا، اللہ کے آزمائشوں کا بھی مزہ نہیں پا سکتا۔ نعمتوں میں بھی مزہ ہے، آزمائشوں میں بھی مزہ ہے۔ جہاں آزمائش کا بخار لگ جائے وہاں بندے کو بخار میں مزہ آتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے درجات بلند کر رہا ہے۔ پہلے یہ چیز ہے۔ منزل من القرآن، یہ قرآن مجید کا 23 برسوں میں قسطوار اتارا جانا یہ تربیت کے لیے ہے، اور تربیت مقصود ہے، اور وہ مقصود جب آ گیا تو صحابہ کرام پہلے بھی بہت ساری چیزوں سے واقف تھے، تجربہ ان کا بھی تھا، ہم اور آپ سے زیادہ تھا، علمی مہارت عربی گرامر کی ہم سے زیادہ تھی، لیکن پہلے وہ لوگ جب رخ پر نہیں آئے تھے، منفی راستے ان میں کھلے تھے، شرک کا راستہ ان میں کھلا تھا، تو توحید کا مزہ نہ پا سکے، اور جب یہ چیز آ گئی اور منفی راستے بند ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں انبیاء علیہ السلام کے بعد نہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بہتر ہیں، نہ ابراہیم علیہ السلام کے بہتر ہیں، نہ نوح علیہ السلام کے بہتر ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے بہتر ہیں۔ اگر بہتر ہیں ساری دنیا میں سب سے زیادہ تو حضور علیہ السلام کے صحابہ اور ساتھی بہتر ہیں۔ اتنے نیک لوگ تھے کہ ان کی غلطیاں بھی اگر ہو گئی تو اتنی نیکیوں میں غلطیاں اللہ حساب میں نہیں لاتا۔ بڑا دریا ہے، اس میں پاخانہ بھی بہہ رہا ہے، کیا خیال ہے یہ پاخانہ حساب میں آئے گا؟ اس بڑے دریا کے اندر یہ پانی نجس ہو جائے گا؟ جب سارا پانی پاک صاف ہے اور پاخانہ بھی بیچ میں سے گزر گیا کسی کا، تو ظاہر بات ہے وہاں سے پانی نہ لے، اسے آگے بھی، اس کے پیچھے بھی، دائیں بائیں بھی یہ بہہ کر چلا گیا، آگے جہاں جہاں ہے وہ پانی لے کر آدمی غسل بھی کر سکتا ہے، وضو بھی کر سکتا ہے، پی بھی تو سکتا ہے، سارا کچھ کر سکتا ہے۔ پینے میں طبیعت کو دیکھا جائے گا، وضو غسل میں تو شریعت کو دیکھا جائے گا، طبیعت کو نہیں دیکھا جاتا، وہ پانی پاک ہوگا۔ اتنے بڑے اچھے لوگوں میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں یا بڑی غلطیاں یہ کالعدم ہو گئی، بڑا دریا تھا صاف ستھرا، اس میں اتنی غلطیاں کالعدم ہو گئی۔ لیکن گٹر لائن ہے، گٹر لائن کھڈر ہے نا، کھڈر، اور گٹر کا پانی ہے وہاں سارا اکٹھا ہو چکا ہے، پانی پاک ہے لیکن گٹر کی وجہ سے سارا گندا ہو گیا، وہ صفائی اس کی ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ننزل من القرآن، ہم قرآن مجید میں سے اتارتے رہتے ہیں۔ کیا اتارتے ہیں؟ ما ہوا شفا، وہ چیز اتار رہے ہیں جو لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شفا اور علاج میں تھوڑا سا فرق، علاج کے ساتھ شفا لازمی نہیں ہے، اور شفا کے لیے علاج وہ کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ جو علاج ہے وہ نتیجہ خیز ہو جاتا ہے، یہ ہے شفا۔ مثلا ایک آدمی دوائی استعمال کرتا ہے اور اس کو بیماری لگی ہے، اور بیماری ہے بلڈ پریشر کی یا شوگر کی یا کوئی اور بیماری ہے، پیٹ کے درد کی یا پیچس کی، اور اس کو دوائی ایسی مل گئی، حکیم صاحب ماہر تھے، زبردست دوائی بھی اصلی تھی، پاکستان کی طرح 4 نمبر کی دوائی نہیں تھی، سارے پرزے دوائی کے پورے موجود تھے، جو یہاں مرض کے مارنے کے لیے مطلوب ہوتے ہیں وہ سارے پرزے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے ایک گولی استعمال کر دی، استعمال کرنے کے ساتھ یا ایک چمچ استعمال کر دیا، اس کے ساتھ آدمی کا پیٹ جو کھلا تھا بند ہو گیا، اور جو آدمی کو شوگر لگا تھا ختم ہو گیا، جو بلڈ پریشر تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور اچھا خاصا آدمی بیمار تھا اور مزے میں آ گیا اور خوشی خوشی۔ یہ شفا ہے۔ علاج بھی کرنا پڑا لیکن شفا مل گئی، آدمی کی ساری مصیبتیں اور دشواریاں دور ہو گئی، بے ہوش کر کے نہیں، ہوش ہے ابھی تک لیکن مرض مر گیا، یہ شفا ہے۔ اور اگر آپ علاج کر لو اور مرض نہ مرے، مثلا مرض ہے 70% اور آپ جو دوائی لا چکے ہیں یہ فائدہ دے رہی ہے 25%، تو 70% مرض کے لیے وہ دوائی لانی چاہیے جو 70% زور رکھے تاکہ اس مرض کو مار دے، لیکن دوائی بازار میں مل رہی ہے نمبر 2، وہ 25 اور 15 اور 10% اس میں مواد موجود ہیں، باقی نہیں ہے، تو یہ دوائی کھاتے جاؤ، مرض لگا رہے گا،
بڑھتا بھی رہے گا، کیونکہ مرض کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن آدمی ٹھیک نہیں ہوگا، اخراجات ہوتے رہیں گے۔ جیسے آج کل دیکھو دنیا میں، پاکستان میں خصوصیت سے یہی مصیبت ہے کہ جہاں دوائی میں مواد کی ضرورت ہوتی ہے 70%، وہاں دوائی کے اندر مواد آ گئے وہی 25%، 15%، 10%۔ تو اس دوائی سے برائے نام دوائی ہے، وہ مرض کبھی نہیں مرے گا، علاج ہو گیا لیکن شفا نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس ایسی چیز ہے کہ علاج کے ساتھ شفا لازم ہے۔ وجہ یہ ہے اوریجنل نسخہ ہے، اصلی نسخہ ہے، مرض کو مارنے کے لیے ہے۔ کسی میں شرک کی بیماری ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، بس یہاں پر آ گیا تو وہ شرک کی بیماری بھی چلی گئی یہاں سے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ شرک کی بیماری مر گئی، اصل علاج ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق۔ یہاں پر اللہ نے اپنی صفتوں کو بیان کر دیا اور کتاب کی افادیت کو بیان کر دیا۔ یہ کتاب اوریجنل ہے، میرے سے نبی تک پہنچنے میں اور نبی سے تمہارے تک پہنچنے میں اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہو چکی۔ بالحق کا یہی مطلب ہے کہ کمی بیشی سے پاک ہے۔ اوریجنل نسخہ مل گیا، اصلی نسخہ مل گیا، اور اس مرض کے ہو بہو مطابق نسخہ ہے۔ اتنا مواد اور اتنا زور اس دوائی میں موجود ہے کہ وہ مرض اس پر مارو تو مر جائے گا مرض۔ اسی وجہ سے کسی انسان کا شرک گتکوں سے ختم نہیں ہوتا، گپ شپ سے ختم نہیں ہوتا۔ کسی انسان کا شرک یہ کسی کے تذکرے سے ختم نہیں ہوتا، یہ دلائل سے ختم ہوگا، اور یہ قدم جما چکا ہے، جماع اختیار کر چکا ہے، تو اس کے لیے دلائل کی ضرورت ہے کہ ایسی زبردست ضرب لگاؤ اور جھاڑو لگا دو، یہ شرک ختم ہو جائے۔ ما ہوا شفا۔ وہ آپ دیکھتے ہو کہ صحابہ کرام 1,24,000 ہو گئے، اور حضور علیہ السلام کا دعوتی اور ریاست مدینہ کے بنانے کا زمانہ 10 سال وہ تھا، اور دعوتی زمانہ 13 سال بھی نہیں تھا، 10 تھا، کیونکہ 3 سال تو حضور نے دعوت نہیں دی، بس پیغمبری مل گئی، بات کو سوچتے رہے اور لیتے رہے، اہلیت بڑھتی رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نئی وحی کے مشتاق تھے، شوق پیدا ہوتا رہا۔ 10-20 برس کے اندر اللہ رب العالمین نے لاکھوں انسانوں کے عقل، دل، دماغ سب کی صفائی پوری کر دی۔ ما ہوا شفا، یہ شفا ہے۔ لیکن شفا کے اندر ضروری یہ ہے کہ آپ تو عجمی زبان جانتے ہو، عربی زبان نہیں جانتے، اور انسان کو اپنا عیب معلوم نہیں ہوتا۔ اگر یہ عیب اپنا معلوم ہوتا تو شیشے کی ضرورت نہ پڑتی۔ حسی طور پر عیب کو معلوم کرنے کے لیے شیشہ لانا پڑتا ہے، وہ شیشہ بتاتا ہے کہ آپ کے فلانے جگہ داغ لگا ہے، بال بڑے ہو چکے ہیں، یہ چہرے میں سیاہی آ گئی ہے، یہ مرجھایا ہوا ہے، اسے کیسے صاف کیا جائے، یہ تیرے مونچھیں بڑی ہو گئی ہیں، کتنی بڑی ہوئی، کتنی بری نظر آ رہی، یہ ساری چیزیں پوری شیشہ بتا رہی۔ اگر کوئی آدمی بتا دیتا ہے کہ تیرا ایسا، وہ صاحب گپ شپ مار رہا ہے یار، ایسا نہیں، شیشے میں دیکھے گا، آئینے میں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو خوبیوں سے آراستہ ہونے میں ضرورت ہے کہ کوئی آئینہ سامنے آ جائے، اور اس آئینے کو خود سمجھتا نہیں ہے، تو آئینے کی وضاحت اور آئینے کی صفائی اور آئینے کا کارآمد ہو جانا بتانے کے لیے کسی آدمی کی بھی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے صرف قرآن مجید بھیج کر لوگوں کا علاج نہیں کیا، بلکہ ساتھ نبی کو بھی بھیج کر علاج کر دیا ہے۔ یہ پیغمبر ہے، اس آئینے کو تمہارے سامنے لائے گا، رکھے گا، اور اس کے ارشادات کے مطابق تم اس قرآن مجید کے مقاصد کو سمجھو گے۔ دونوں کی ضرورت ہے، تنہا آئینہ بھی کافی نہیں، بلکہ آئینے کے ساتھ ساتھ کسی اور ہستی کی بھی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کتاب اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ رجال اللہ، دونوں کی ضرورت ہے کہ اللہ کی کتاب سے قواعد معلوم کر لے، رجال اللہ سے اصلاح اور اس کی تربیت کا طریقہ معلوم کر لے، دونوں ضروری ہیں۔ ہمارے آج کل کے آوارہ مسلمان کتاب اللہ کے بارے میں تو آواز اٹھاتے ہیں، رجال اللہ کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، اس لیے ان کی ککھ برابر اصلاح بھی نہیں ہوئی، اور جیسے گمراہ تھے ویسے گمراہی بڑھتی جا رہی ہے، ہر اگلے دن ان کی گمراہی پچھلے دن سے زیادہ ہو رہی ہے۔ آپ پورے پاکستان میں دیکھ لیں، اخبارات دیکھ لیں،
اور آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں کہ بکواسات میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے۔ رجال اللہ کے منکر ہیں، رجال اللہ کے گستاخ ہیں، رجال اللہ کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، تو ان کی کک برابر بھی اصلاح نہیں ہو رہی۔ اصلاح کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے تمام سلف صالحین قرآن مجید کے ساتھ اپنے استاد سے، قرآن مجید کے ساتھ اپنے مرشد سے وہ تکمیل کر چکے ہیں، اور وہاں سے اپنے لیے صفات حسنہ لے چکے ہیں، اور ان کا دائرہ معلوم کر چکے ہیں کہ اس اچھی صفت کا دائرہ کہاں تک ہے، حد بندی کر چکے۔ ما ہوا شفا، یہ شفا ہے۔ اب یہ بات ہے کہ آپ کو اگر کوئی مریض ہسپتال کے اندر کہے کہ آپ کو جو درد ہے نا، میں نے معلوم کر دیا ہے ٹیسٹ کر کے، آپ کے درد میں وہ پیچھے کوئی اضافی گوشت ہے، وہ گوشت نکلا ہوا ہے، آپ کو درد وہاں سے آ رہا ہے، یہ اضافی گوشت ختم ہوگا آپریشن کے ساتھ، یا ہم دوائی دیتے ہیں آپ کا یہ درد ختم ہو جائے گا۔ یہ آدمی خوشی خوشی سے کیا کرے گا؟ وہ ٹیسٹ کا پیسہ بھی دے دے گا اور فیس کا پیسہ بھی دے دے گا، اور 1500 روپے فیس آج کل ہے، یہ بڑی خوشی سے دے دے گا۔ تو اس کا فیس کتنا ہے؟ ٹیسٹ کا پیسہ کتنا ہے؟ 4000 ٹیسٹ، 5000 ٹیسٹ، بالکل تیار، بابا جی کو لے جاؤ، تیار ہے۔ بڑی خوشی سے یہ فیس اور ٹیسٹ کا پیسہ بڑی خوشی سے دیتے ہیں، یہ سارے دیتے ہیں، کیونکہ مرض معلوم ہو گیا، احسان مانتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی بتائے حضرت آپ کے اندر جو بات ہے، یہ بات تکبر کی ہے، یہ لہجہ تکبر کا ہے، یہ انسانوں کے ساتھ جڑتا نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، آپ خدائی لہجہ اختیار کر رہے ہو، یہ آپ کی غلط بات ہے، وہ آگے سے آگ بگولا ہو جائے گا۔ اور آگ بگولا حالانکہ چاہیے تو یہ تھا، یار میرے اندر کا عیب مجھے نظر نہ آیا اور تو آئینہ بن کر میرا عیب دکھلا رہا ہے مجھے، تو شکرانے کے طور پر چلو یار 5000 روپے لے جاؤ، دوزخ میں جلوں گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنی اصلاح کر دوں، تو نے میرے عیب کی نشاندہی کر دی۔ احسان ماننا چاہیے، وہ آگے سے عداوت میں آ جاتا ہے۔ آپ یہ سارے بڑے حرام خوروں کو دیکھتے ہیں، جب ان کے بارے میں بات ہو جاتی ہے تو ان کو آگ لگتی ہے، حالانکہ اصلاح تو یہی ہے کہ یار بڑا عیب ہے، یہ دوزخ میں آپ کو برسوں اور صدیوں ستانے والا عیب ہے، ہزاروں سال تک ستانے والا عیب ہے، یہ آپ کا خاتمہ خراب کرنے والا عیب ہے، باز آ جاؤ اس عیب سے۔ تو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، ڈاکٹر کو عیب بتانے پہ پیسہ دے رہا ہے، اور یہاں پر عیب بتانے پہ اور اصلاح کرنے کے اوپر پیسہ نہیں دے رہا، بلکہ الٹا دشمنی شروع کر دیتا ہے۔ یہ کتنا بیکار ہے یہ انسان۔ حالانکہ ایک چیز ہے، دنیا کی بیماری لگ گئی دنیا میں، یہ درد پہلے دیتی ہے، ستاتی پہلے ہے، اور علاج بعد میں ہوتا ہے۔ آخرت کا جو مرض ہے یہ دنیا میں ستاتا کم ہے، ستاتا آخرت میں ہے، مرنے کے بعد ستائے گا۔ دنیا میں تو اس کی نحوست آئے گی، مرنے کے بعد اب وہ ستانا شروع کر دے گا، اور اس کا وہ ستانا ختم نہیں ہوگا، صدیوں اور برسوں اور ہزاروں برس تک یہ جائے گا۔ اس لیے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ یہاں اگر یہ مرض بڑھ گیا، آخر کار مرے گا وقت پر تو موت آ جائے گی، وہاں مرض بڑھ گیا تو آخر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ عذاب پہ عذاب دے دیں گے۔ اسی لیے روحانی مرض کو ہٹانے کی طرف پہلی توجہ دینی چاہیے۔ یہ ہے عبدیت۔ یہ کیا چیز ہے؟ عبدیت، کہ بندہ بنتا تب ہے جب یہ بندہ اپنے امراض کی خود تشخیص کر دے اور اپنا یہ عیب ہٹا دے، یہ عبدیت آ گئی۔ بندہ تب بندہ بنتا ہے کہ جب یہ بندہ اپنے اندر وہ خوبی لے آئے جو خوبی مقصود ہے اور مطلوب ہے، تو یہ بندہ بن گیا، یہ کسی اچھے لوگوں کے راستے پہ چل گیا، اور یہ بندہ اب صراط مستقیم پر چلنے والا ہے، صراط مستقیم پر چلنے والا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ شفا ہے، شفا قرآن مجید شفا ہے۔ اور شفا اس کے علاوہ بھی، اگر آپ کو کوئی دنیاوی مرض لگ جائے حصی طور پر آپ کے جسم میں، تو قرآن مجید شفا ہے۔ سورۃ الفاتحہ شفاء لکل داء، یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے سوائے موت کے۔ دیکھو سورۃ الفاتحہ پورا شفا بن گیا، ان بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے سوائے موت کے۔ کبھی کبھی مریض دوائی کھاتا رہتا ہے اور خرچے ہو جاتے ہیں، اور بیماری کے اندر دوائی بھی اوریجنل استعمال کرتا ہے، اس کمپنی کی کرتا ہے جو 1 نمبر والی ہے، بین الاقوامی نگرانی والی کمپنی کی کرتا ہے، رشوت والی کمپنی کی نہیں کرتا، لیکن ٹھیک نہیں ہوتا۔ معلوم یہ ہوا کہ کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا ہے؟ مرض بھی وہی ہے، دوائی بھی اسی کی بنتی ہے،
لیکن یہ ٹھیک اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس نے اللہ کی طرف توجہ چھوڑ دی، اسباب پر اعتماد کر دیا، صدقہ چھوڑ دیا، دعائیں چھوڑ دی۔ اللہ رب العالمین نے اس آدمی کی بیماری کے اندر ٹھیک کرنے کا فیصلہ بھی ملتوی کر دیا۔ جب دعائیں شروع ہو جائیں گی، صدقہ شروع ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اس کی بیماری سمیٹتے 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 ختم کر دے گا، یہ ختم ہو جاتی۔ ایک بڑا محدث گزرا ہے، ابو عبداللہ الحاکم، مستدرک نامی ایک کتاب لکھی ہے۔ 1 سال تک وہ بیمار رہے، ایک طرف کا یہ پیر سوج گیا، ران سے نیچے، ران اوپر، کولے سے نیچے سوج گیا، اتنا بڑا ہو گیا، اٹھ نہیں سکتے، پڑھائی بند کر دی۔ ایک عورت کو حضور علیہ السلام خواب میں آئی، حضور علیہ السلام خواب میں آئے، عورت نے عرض کر دی، اللہ کے نبی، ہمارا امام بیمار ہے اور برا حال ہے اس کا، اور بڑا پریشان ہے، علاج کر دیا نہ ہو سکا، اور گوشت بودا ہونے لگ گیا ہے، سال ہوا، درس و تدریس بھی منقطع ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حاکم سے کہو کہ ایک کنواں نکالے، جہاں پر پانی نہ ہو وہاں کنواں نکالے، بس اتنی بات کہہ دی۔ کنواں نکالنا شروع کر دیا، جب کنواں نکالتے نکالتے بیماری آہستہ آہستہ ادھر سے کنویں پہ شروع کر دے، ادھر بیماری میں رجعت آ گئی، واپسی۔ جب کنواں ختم ہوا، پانی پورا نکل آیا، بیماری ختم، آدمی ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ یہ کبھی کبھی دنیا کے اسباب ہم اکٹھے کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس روحانی اسباب نہیں ہوتے، ہمارے پاس وہ معنوی اسباب نہیں ہوتے۔ وہ قرآن مجید ہے اور وہ مسنون دعائیں ہیں، وہ دعا ہے، وہ صدقات ہیں، وہ بزرگوں سے دعا کروانی ہے، وہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر ہمارا خرچہ ہوتا رہتا ہے، مریض ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ راستہ بھی مہیا کرنا ہے۔ یہ جو مدارس کے ساتھ لوگ تعاون کر رہے ہیں، طلباء پہ خرچے کرتے ہیں، ان لوگوں کو اگر پتہ چل جاتا کہ اللہ اس صدقے کی وجہ سے، اس تعاون کی وجہ سے ہم سے کتنی کتنی بڑی بڑی بلائیں ٹال رہے ہیں، اور وہ بلائیں بھی نظر آ جاتی تو یہ سارا مال ہی صدقہ کر دیتے، وہ سارا مال ہی صدقہ کر جاتے، اپنے کو کنگال کر دیتے۔ لیکن اللہ نے چھپا دیا ہے کہ تمہاری یہ مصیبتیں تمہارے اس صدقے کی وجہ سے ختم ہو رہی، وہ مصیبتیں اللہ کو معلوم ہے، وہ تب برستی جب یہ صدقہ نہ ہوتا، پھر تم اس کو کبھی بھی برداشت نہ کر سکتے، اور بے عزتی بھی ہو جاتی، مال بھی چلا جاتا، اولاد سے بھی محرومی ہو جاتی، تنے تنہا بیٹھ جاتے۔ ایسی مصیبتیں اللہ رب العالمین ان صدقات سے واپس کر رہے ہیں۔ تو خیال رکھنا چاہیے، یہ دل کی خوشی سے کرنا چاہیے، دل کی خوشی سے، کہ یہ تو میرے لیے عافیت کا سبب ہے، عافیت کا، کہ میں بچاؤ میں دنیا میں وقت گزار رہا ہوں، عزت میں گزار رہا ہوں، میرا آمدن بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور میرے اخراجات بھی توازن میں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے، کچھ صدقات کی طرف توجہ دے دے، اللہ رب العالمین یہ ساری مصیبتیں جو اس پر آنے والی ہیں نظر نہیں آتی، وہ روک دے گا، اگر نہ دے تو آنے لگ جائیں گی مصیبتیں۔ ما هو شفاء ورحمہ، یہ شفا ہے، شفا، قرآن مجید شفا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جادو ہو جائے تمہارے اوپر، جنات کا حملہ ہو جائے تمہارے اوپر، تمہارے گھروں میں جنات اڈا ڈال دے، اڈا، اور ہٹتے ہی نہیں ہیں، سورۃ البقرہ روزانہ پڑھنا شروع کر دو، پہلے شروع میں 2 مرتبہ صبح شام، یہ تو میں تجویز دے رہا ہوں آپ کو بزرگوں کی طرف سے، حضور نے صرف سورہ بقرہ کا کہا ہے، یہ اس کے لیے علاج ہے، اور یہ جنات کے سارے جالے ختم ہو جائیں گے، اور یہ جادو کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کسی پاڑوگر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی جھوٹے کے پاس جا کر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سچے نے وظیفہ بتا دیے، سورۃ البقرہ پڑھ لیا کرو۔ یہاں یہودیوں کے بارے میں اور بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے اچھا خاصا آپریشن کیا ہے، جادو وہاں سے آیا تھا، انہوں نے شروع کیا تھا، اور سب سے بدترین جادوگر دنیا میں یہودی ہیں، یہ علاج ہے اس کا۔ رات کو سو جاؤ اور سوتے وقت تم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، یہ 2 آیتیں پڑھ کر سو جاؤ۔ 24 گھنٹے میں تمہارا نفلی وظائف کا یومیہ جو کچھ تم تھکاوٹ کی وجہ سے پڑھ نہ سکے، یہ 2 آیتیں پڑھ لو، تمہارے ان وظائف کا قائم مقام ہو جائے گا، ان وظیفوں کا ثواب اللہ اس میں دے دیں گے۔ دیکھو آسان مسئلہ ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، سورۃ الحشر کی آخری آیتیں پڑھ لو، یہ آیتیں روزانہ پڑھتے جاؤ، اور پڑھتے اس کے ساتھ ساتھ اگر مر جاؤ
تو 45 قسمیں اس دن میں دیکھ رہا تھا، شہادت کی 45 قسمیں ہیں۔ 45 قسموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو سورۃ الحشر کی آخری 2 آیتیں پڑھے گا روزانہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تبھی موت کے ساتھ مار دے گا، شہیدوں کا ثواب پا گیا۔ ہمارا علاج ہے اس میں، لیکن اب ہمارا علاج کیوں فائدہ نہیں دے رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اسباب سے تأثر سیکھا، ہم نے سب سے پہلے اسباب کی غلامی شروع کر دی، ہم نے سب سے پہلے اسباب کی طرف دوڑ لگائی کہ زیادہ ہوں گے تو ہمارا کام بنے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہماری علاج کو اور ہمارے اس شفا کو ملتوی کر دیا ہے کہ ہم نے جو طریقہ بتایا تھا اس پر تم آتے نہیں، وہ طریقہ اختیار کرتے ہو جو اسباب والا ہے، لہٰذا اب تمہیں ہم ستائیں گے، تکلیفیں برداشت کرو گے، اور تکلیفیں برداشت کر کر کے تمہارے خرچے زیادہ ہوں گے، تمہارا علاج کم ہوگا۔ اگر ہمارے اس طریقے پہ آتے، تمہارا خرچہ بھی نہ ہوتا، تمہارا علاج بھی ہو جاتا۔ تو ہماری اس غلط دوڑ نے ہمیں خراب کر دیا، پیچھے کر دیا۔ اب ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، دعائیں پڑھتے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا، وظائف کرتے ہیں جادو ہٹ نہیں رہا، جنات ہٹ نہیں رہے، ہم نے شفا چھوڑ دیا ہے، علاج کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور علاج میں کبھی شفا ہوگی کبھی نہیں ہوگی۔ یہاں شفا ضروری ہے، قرآن مجید کے ساتھ شفا ضروری ہے، عقیدے کی بھی شفا ہے، بدعملی کی بھی شفا ہے، الٹے انسان کی بھی شفا ہے، الٹے انسان کی بھی کیا ہے؟ شفا، وہ بھی شفا قرآن مجید سے پاتا ہے۔ کافر کے لیے بھی شفا ہے، موحد بن جائے گا، منافق کے لیے بھی شفا ہے، مخلص بن جائے گا، فاسق فاجر کے لیے بھی شفا ہے، اگر قرآن مجید کا سبق لے، پابندی کر لے، پرہیز بھی کر دے اور ساتھ سبق بھی لے، علاج بھی کر دے، اللہ رب العالمین اس انسان کو متقی صالح مسلمان بنا دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علاج کو پہلے جب پیش کیا گیا تھا تو سب سے سرکش قسم کی، خطرناک قسم کے لوگ تھے وہ عرب۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ایسا متقیوں کا امام بنا دیا، پتہ چلا کہ علاج بڑا سود مند ہے۔ ایسے سرکش قسم کے لوگوں کو اور ایسے غلط عقیدے کے لوگوں کو اس قرآن مجید کی وجہ سے راہ راست مل گیا، جو سب کے آگے نگہبان ہو گئے اور سب کے خیر خواہ ہو گئے۔ ظالم عادل بن چکے، بدکار متقی پرہیزگار اور عفاف والے بن گئے، حرام خور پائی پائی میں حلال کا خیال رکھنے والے بن گئے، دوسروں کے مفاد پہ قبضہ کرنے والا، مفادات کو قربان کرنے والا بن گیا ہے، تقسیم کرنے والا بن گیا ہے۔ یہ اس قرآن مجید کی وجہ سے صاحب معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کے پڑھنے میں بھی فائدہ، سمجھنے میں بھی فائدہ، اور اس کے اوپر عمل کرنے میں بھی فائدہ، اور اس کو پڑھانے کے اندر بھی فائدہ، اور اس کے اندر غور کرنے میں بھی فائدہ۔ دنیا میں لوگ اگر پیسے کا سوچنا شروع کر دیں کہ پیسے پہ پیسہ کیسے آئے گا، وہ نہ آیا وہ جڑے کچھ بھی نہ ہوا، لالا خان ولی آگے چلا گیا تو میں پیچھے رہ گیا، اس تکی اسی ہوں کیے کرسا، اس ہوں 2 بنگلے بنا چھوڑے تو مڑا ایک ہے، اچھا اس دا فلانے سے مارکیٹ ہے پلازا ہے تو مڑا وہ نہیں، اس فکر میں پاگل ہو جائے گا۔ ہوگا کہ نہیں؟ یہ دنیا کی فکریں بندے کو کیا کرتی ہیں؟ پاگل۔ لیکن قرآن مجید کی فکر جب شروع کر دے، اس کو بچانا، ایک اس قرآن مجید پر عمل کرنا، تو قرآن مجید کے اندر علماء فکر کر دیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہ سبق میں سمجھ جاؤں اللہ تعالیٰ کا، وہ نصیحت میں سمجھ جاؤں۔ تو امام ابو حنیفہ نے یہ سوچا، جتنی زندگی گزرتی رہی، عقل مندی اور دانائی اور سنبھلی کیفیت بڑھتی رہی، اور اللہ رب العالمین نے آخری زمانے میں تو وہ کچھ قوتیں عطا فرما دی جو پہلے بھی نہیں تھی، جوانے کے زمانے میں بھی نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں مشغول انسان تلاوت سے مشغول ہو، غور فکر سے مشغول ہو، پڑھانے میں مشغول ہو، اسے پاگل بنا کر نہیں مارتا، اسے نیم دیوانہ بنا کر نہیں مارتا، فکروں میں مبتلا کر کے نہیں مارتا، عافیت، اطمینان اور سکون سے اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دیتا ہے، اور اس کے عقل میں فرق بھی نہیں آتا، عقل میں فرق نہیں آتا۔ بڑے بڑے علماء ساری زندگی قرآن مجید کے اندر سے مسائل نکالنے میں، حل کرنے میں لگے، جتنا زیادہ وقت لگایا اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو اور طاقت دے دی۔ آپ تلاوت والے سوچو، آپ کی پرانے بوڑھے کس عمر میں تلاوت کرتے تھے اور کیا طاقت تھی۔ میں تو خود 105 سال یا 6 سال کا آدمی دیکھ چکا تھا، ہری پور میں بڑے عالم تھے، اور وہ چھوٹا نسخہ قرآن مجید کا لے کر پڑھتے تھے، لیٹ کر پڑھتے تھے، بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی، اور زبان سے پڑھتے تھے۔ میں حیران تھا اس کے دماغ اور عقل کو اور اس کی ساری علوم کو، یہ عجیب بات۔ اور یہاں ہمارا دنیا کے سوچوں میں لگا ہوا آدمی بیمار رہتا ہے۔ میرے ساتھ تو واسطہ بہت پڑتا ہے اس قسم کے لوگوں کا، جو فکریں خراب ہو جاتی ہے نا، دیوانہ بن جاتا ہے، نیم دیوانہ۔ یہ
تو ہم اور آپ اس کے ساتھ لگے رہیں، اس کے ساتھ لگے رہیں۔ یہ عافیت کی چادر ہے، یہ برکت کی چادر ہے، گھر کے اندر تلاوت جاری رہے گی تو اللہ رب العالمین اس گھر کو چمکاؤ نصیب فرما دیں گے۔ کسی زمانے میں تلاوت ہوتی تھی، گھوڑی وہاں بھی دکھ رہی ہے اور کچھ نور آیا ہوا ہے، جب تلاوت بند کرتے ہیں تو گھوڑی کا بھی دکھنا بند ہو جاتا ہے، اور جب تلاوت جاری رکھتے ہیں سورۃ الکہف کی، گھوڑی بھی دکھ رہی ہے۔ حضور کے پاس آئے اور حضور علیہ السلام سے عرض کر دیا، فرمایا یہ سکینہ آئی تھی خدا کی طرف سے، تیری تلاوت کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے سکینہ گھوڑی تب بھی دکھ رہی تھی۔ وہ لوگ اچھے تھے، ان کو بعض چیزیں نظر آ جاتی، ہمارے آج کل کے لوگ کہتے ہیں ایسا کو بھی نظر آ جاوے، نہ یہ منہ اور مسور کی دال بہت بڑا فرق ہے۔ یہ منہ اور مسور کی دال، اس منہ کے ساتھ مسور کی دال نہیں لگتی، ٹھیک ہے، یہ ترمیرہ لگتا ہے، بس یہی کھائے۔ پرانوں کو سوچنا چاہیے، پرانوں کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، جنہوں نے قرآن مجید سے فائدہ لیا اور ان کی زندگی بابرکت بن گئی، ان کو دیکھنا چاہیے، تب اس کی بھی بن جائے گی زندگی، تب اس کی بھی عزت ہو جائے گی۔ کون سوچتا تھا کسی عالم کے بارے میں، کسی قاری صاحب کے بارے میں، یہ اتنا آگے بڑھے گا، او ناک سے بہہ رہا تھا رینٹ اور لعاب جاری تھا منہ سے، اور شکل و صورت کے اندر کمزور تھا، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے علماء کا استاد بنا دیا۔ یہ کس کے تصور میں یہ بات تھی؟ قرآن مجید میں یہ برکت ہے، قرآن مجید میں یہ برکت ہے۔ دیانت کا استاد اللہ نے بنا دیا، دیانت اس سے سیکھی جا رہی بلال حبشی سے۔ دیانت صحابہ کے زمانے میں کسی سے اگر فتویٰ پوچھتے تھے تو ایسا نہیں کرتے مفتی صاحب جواب لکھ کے دو، وہ کہتے تھے زمینداری کا فتویٰ ہے، وہ فلانا کاشتکار ہے، اس کے فتوے اس کے پاس ہوں گے، وہاں سے پوچھو۔ نائی سے متعلق فتویٰ نائی سے پوچھو، لوہار سے متعلق فتویٰ لوہار سے پوچھو، ترکھان سے متعلق فتویٰ ترکھان سے پوچھو، امیر سے متعلق کیا کیا اصول ہیں یہ امیر صاحب سے پوچھو۔ ہر ایک میں دین ایسا تھا کہ لوگ اس سے پوچھتے تھے، اور آج کل تو کس سے پوچھتے ہیں؟ مولوی صاحب سے پوچھو، مولوی صاحب امیر بھی نہیں، لوہار بھی نہیں، ترکان بھی نہیں، کاروباری بھی نہیں، خریدار بھی نہیں، خریداری بھی کسی کے وساطت سے کرتا رہتا ہے، خود نہیں کرتا۔ ایسا دور تھا۔ پہلے دور کو دیکھا جائے، اس کتاب کی کامیابی میں دنیا کے پرانے انقلاب کو دیکھا جائے اور طریقہ وہ اختیار کیا جائے، آج بھی انقلاب آئے گا، اور بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کے گھروں میں قرآن مجید حفظ کے ساتھ آ گیا۔ یہ حفظ میں آدمی کا سینہ نبی کے سینے کے ساتھ مشابہ ہو جاتا ہے۔ پہلا حافظ نبی ہے، آج کے زمانے کا حافظ یہ ہے، ان دونوں کو آمنے سامنے کر دو، یہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کا سینہ حفظ قرآن میں نبی کے سینے کے ساتھ مشابہ ہو گیا۔ کیفیات الگ الگ ہیں، وہ اپنے اپنے برتن کی ہیں، وہاں نبوت کا برتن ہے، یہاں مسلمان کا برتن ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے لیکن مشابہت آ گئی۔ پہلے آدمی کے ساتھ مشابہت آ گئی، صحابہ کے ساتھ مشابہت آ گئی، اور باقی عام مسلمانوں کی سورۃ الفاتحہ اور سورہ اخلاص میں مشابہت ہے، باقی سارے قرآن مجید میں نہیں ہے، صرف سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ میں ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اس بات کو نہیں دیکھنا کہ بچے کھائیں گے کہاں سے۔ میں آپ کو عرض کر دوں، بچے کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ رب العالمین روزی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل حق کی روزی کو کرامت بنا دے گا، اہل باطل کی روزی کو اہانت بنا دے گا۔ خدا کی قسم ایسا وقت آ رہا ہے، آ بھی چکا ہے، آئے گا بھی، کہ باطل والوں کی روزی، قرآن سے ہٹ کر زندگی گزارنے والوں کی روزی، وہ روزی ان کے لیے اہانت بن جائے گی، یہ لاکھوں میں نہیں رجے گا، اور قرآن والوں کی زندگی اللہ تعالیٰ 5-6 ہزار کے اندر اس کو رجا کے رکھ دے گا۔ پتہ چلا قرآن مجید نے رجایا ہے، روزی میں برکت آ گئی۔ وہاں پتہ چلا کہ باطل نے ہرا دیا ہے، قرآن مجید کی دوری کی وجہ سے لاکھوں کا مالک وہ بھوکا پھر رہا ہے، دوسرے کے مال پہ حملہ کرتا ہے۔ یہ رشوت کون لیتا ہے؟ یہ وہ آدمی لیتا ہے جس کی اپنی تنخواہ 70,000 ہے، اور وہ 10,000 کی کمائی کرنے والے آدمی سے رشوت لے رہا ہے، اسے شرم آنی چاہیے۔ کون رشوت لیتا ہے؟ جس کی اپنی تنخواہ 70,000 ہے، اور لیتا کہاں سے ہے؟ وہ جس کی اپنی تنخواہ 10,000 ہے، 8,000 ہے، اس سے لے رہا ہے کسی مجبوری میں، شناختی کارڈ کے مسئلے میں اور مسائل میں، کہ ہاں یہ فارم نکل دنی، اتنا پیسہ دے سی تتا نکل سی۔ کدھر نکل رہا ہے؟ وہ تیرے سامنے پڑا ہوا ہے، سامنے پڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں نکل دنی۔
معلوم ہوتا ہے کہ جب دین کے ساتھ لگیں گے برکتیں پالیں گی، اللہ کی برکتیں آئیں گی، اس سے بندہ پلے گا، یہی مومن ہے اور مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اور جب قرآن سے دور رہے گا لاکھوں میں نہیں رجے گا، کروڑوں میں کبھی رجے گا نہیں۔ آپ آج کل کے بھوکوں کو دیکھ لو، بین الاقوامی بھوکے ہمارے پاکستان میں ہیں، وہ کبھی رج سکتے ہیں؟ بین الاقوامی بھوکے۔ لوگ کہتے ہیں مالداروں کا حساب لگاؤ کہ دنیا میں مالداروں کا، میں کہتا ہوں دنیا میں سب سے زیادہ بھوکوں کا حساب لگاؤ۔ سب سے زیادہ بھوکا آپ کو صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، جنرل صاحب، کرنل صاحب، یہ لوگ آپ کو ملیں گے، سب سے بین الاقوامی بھوکے یہی ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قناعت دے دے، اس کتاب کے ساتھ لگاؤ دے دے، اس میں برکت بھی ہے، عافیت بھی ہے، خدا کا قرب بھی ہے، نورانیت بھی ہے، برکات بھی ہیں۔ بس یہ کپڑا بھی برکتی، ساری چیزیں اللہ رب العالمین دیتا ہے، من حیث لا یحتسب دے دیتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔